میں ہوں انا فاطمہ، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ فوکس نیوز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہم اسلام اور پاکستان۔ پاکستان بننے کا مقصد مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ ریاست کا قیام تھا، جہاں مسلمان اپنے رب سے رشتہ استوار کر سکے اور ملک میں اسلامی قانون کا نفاذ عمل پذیر ہو سکے، اور ہم ایک ایسا اسلامی معاشرہ تشکیل دے سکیں جو دنیا کے لیے ایک مثال ہو۔ بانی پاکستان کو اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ آزادی کے بعد اس معاملے میں کچھ قانون سازی کر سکتے۔ ابتدائی طور پر جو اس ملک کا قانون بنا وہ انگریزوں سے مستعار لیا گیا قانون تھا۔ ان انگریزوں نے تو اس میں بہت سی تبدیلیاں کر لی، مگر ہم نے اس اثاثے کو ابھی تک ویسے ہی سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں مجھے اس بات کی سمجھ اب تک نہیں آ رہی کہ انگریزوں سے ہم نے آزادی لی یا وہ ہم سے آزاد ہو کر چلے گئے۔ بہرحال یہ بات مان لیتے ہیں کہ شروع کے کچھ سال تو ملکی سالمیت کے ساتھ اور بھی کئی مسائل پیش تھے، جس کی وجہ سے اس طرف توجہ ہی نہ جا سکی ہوگی، مگر اس کے بعد سال پہ سال گزرتے گئے ہم اسلامی قانون یا شریعت اس ملک میں نافذ نہ کر سکیں۔ مگر ہم نے اسلام کو ویسے نہیں چھوڑا، بلکہ اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کا فن خوب اچھے طریقے سے سیکھ لیا۔ جی ہاں، آج اسلام ہمارے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے اور اپنی مقبولیت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس ملک کی بھولی بھالی عوام کی اسلام سے محبت اس قدر شدید ہے کہ ایک اسلامی نعرہ انہیں سڑکوں پر نکال کر ہم آواز کر سکتا ہے، مگر عملی طور پر ہم سب انگریز کے بنائے ہوئے اصولوں کو ہی مد نظر رکھتے ہیں، چاہے زبان سے انہیں لاکھ برا بلا کہیں۔ مطلب ہم مکمل طور پر انگریز کی پیروی کر کے بھی سینہ تان کر خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہماری قومی زبان تو اردو ہے، مگر سرکاری زبان انگریزی۔ ہم ہیں تو مسلمان، لیکن رہن سہن انگریزوں جیسا چاہتے ہیں۔ ہمارا قومی ترانہ فارسی زبان میں اور مذہب عربی زبان میں، مگر ہم ان دونوں زبانوں سے نہ بلد ہیں اور نہ ہی انہیں سیکھنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، مگر انگریزی ضرور سیکھتے ہیں کہ دنیا ہی تو کمانی ہے ہم نے، اور اسی کے لیے انگریزی زبان بہت ضروری ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی اس کی اسٹیبلشمنٹ پر منحصر ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے 4 عناصر سیاستدان، فوج، عدلیہ اور بیوروکریسی ہوتے ہیں، جو کہ اگر ایک ساتھ مل کر کام کریں تو ہی ملک ترقی کر سکتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک صرف اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو ملک کا نظام ہنگم ہو جائے گا، اور یہی کچھ حال ہمارے ملک پاکستان کا ہے۔ ہمارے سیاستدان چاہتے ہیں کہ ملک کے سیاہ و سفید کے وہ مالک بن جائیں اور ان کو کوئی حساب کتاب لینے والا ہی نہ ہو۔ اسی طرح پھر باقی ادارے بھی اپنی خود مختاری اور آزادی کا نعرہ مار کر میدان میں آ جاتے ہیں، اور پھر بات اس سے بھی آگے کو نکل جاتی ہے۔ ناظرین، ان میں سے کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ مالک خود مختار تو وہ ہے جس نے اس پاک سرزمین جیسی نعمت ہم جیسے بے قدروں کے حوالے کر دی، تو اس کا قانون کیوں نافذ نہیں کرتے؟ ایسی بات کرنے کا یا نعرہ مارنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر عملی طور پر بہت مشکل، کیونکہ اگر اسلامی نظام نافذ ہو گیا تو کرپشن ختم ہو جائے گی، پھر ہم پینٹوں میں جہنم کی آگ کیسے بھریں گے؟ اگر اسلامی نظام نافذ ہو گیا تو سود کا نظام بند کرنا پڑے گا، پھر ہمارے بینک کیسے چلیں گے اور ان کے ذریعے ہم قرض کیسے لیں گے؟ اسلامی نظام نافذ ہو گیا تو ہماری سیاست کیسے چلے گی، جو کہ چلتی جھوٹ اور منافقت پر ہے، جس کو ہم نے ایک نیا نام دے دیا کہ جی وہ تو سیاسی زبان تھا۔ اگر اسلام نافذ ہوا تو مولوی مسجد کے باہر آ جائے گا، پھر ہم اسے قابو میں کیسے رکھیں گے؟ مسجدوں پر پابندی، اپنی مرضی کے فتوے کیسے لگائیں گے؟ اگر اسلام نافذ ہو گیا تو عورت کو تو عزت و مرتبہ والا مقام مل جائے گا، پھر ہم نیم برہنہ عورتوں کے جسم کی نمائش کیسے دیکھ پائیں گے جو کہ ہر سال سڑکوں پر اپنا حق مانگنے نکلتی ہیں؟ ان جیسے اور بھی بہت سے سوالات ہیں، اور جب تک ان کے جواب نہیں مل پاتے ہم مسلمان تو رہیں گے مگر اسلام کو اپنی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے، بلکہ ہم خود اسلام میں دخل اندازی کریں گے اور اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہیں گے، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور ملک کی بھلائی یا دین اسلام کی بھلائی سے ہمارا کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ ہم اسلام کو دوسروں کو کافر ثابت کرنے کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، جس پر مرضی غداری کا فتویٰ لگائیں گے اور خود کو اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کریں گے۔ ہم مسلمان بننا نہیں بلکہ مسلمان نظر آنا پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی عملی طور پر نہیں بلکہ زبانی طور پر۔ ہم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے تو بہادر بن جاتے ہیں، لیکن جس کے سامنے ہماری اوقات کسی مچھر سے بھی کم ہے، مگر دنیاوی خداؤں کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان سے دنیا میں کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ ناظرین، ہم بحیثیت قوم برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور جب کوئی قوم اجتماعی طور پر برائیوں کا شکار ہو جائے
تو ان کا وہی حشر ہوتا ہے جو قوم عاد و سمود کا ہوا، جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا ہے، جو سقوط اندلس و غرناطہ میں مسلمانوں کی تاریخ ہے، اور جس سے انسان نے کبھی بھی سبق لیا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی سبق لینے کی کوشش کی۔ اسی لیے پاکستان کو پہلی تنبیہ سکوٹ ڈھاکہ کی شکل میں کی گئی، مگر ہم پھر بھی نہیں سمجھے اور اپنی روش تبدیل نہیں کی۔ ہاں، مگر 73 کے آئین میں کچھ اسلامی دفعات ڈال کر خود کو مسلمان اور ملک کی اسلامی سلطنت بنانے کی خوب کوشش کی۔ ہم نے انگریزی درخت پر دیسی پھل لٹکا دیے اور انتظار میں ہیں کہ خوب پھلے پھولیں گے۔ کچھ عرصہ تو گزر گیا، مگر اب کشمیر کا معاملہ بھی سب کے سامنے ہے، مگر ہم ابھی بھی اپنے انفرادی مقصد کو ہی اولویت ترجیح دیتے ہیں۔ ہم ابھی بھی رجوع کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے، بلکہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، جو کہ تمام نیک اعمالوں کو برباد کر دیتا ہے۔